नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी अबसार आलम है तो पीटीआई का ज़ाती तौर पर नाक़द, लेकिन आज इसने अपनी हकीकी सहाफ़त का हक अदा कर दिया है। आज अबसार आलम के सामने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने पीटीआई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और दूसरी जानब खुद की सफाइयाँ देने लग गया, जिस पर अबसार आलम ने इसकी इस तरह क्लास लगाई कि लाइव शो में हनीफ अब्बासी की चीखें निकल गई। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इल्ज़ामात की मदद करेंगे, ये सबूत है ना, तो पेश करें ना, ये सबूत है। इलेक्शन कमीशन को अदालतों में पेश करें, इतना एनएफ एविडेंस है। एक भी केस साबित नहीं कर सके आप, बिल्कुल एक भी केस वो नलायकी है, वो नलायकी है। लेकिन मैं आपको तो सही कह रहे हैं, नलायक हुकूमत है। सुने आप, सुनाऊं आपको? नहीं सुने ना, सुने तरले सुनाओ, मैं तरले उन्हें ये बताएं, ये अगर मैं नहीं बताऊंगा लोगों को, मेरी बात सुन ले। बता दिया ना। अच्छा सुन, आप ये जो कुछ चल रहा है सड़कों पे आप देख रहे हैं, बार बार इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं, पीटीआई आ रही है, जमात इस्लामी आ रही है, टीएलपी आ रही है, और सबसे बड़ा मसला है महंगाई। उसके साथ साथ खान साहब ने कह दिया है कि चलें आप माफ करें, तो उन्होंने माफी होगी ना, उन्होंने माफ नहीं की। ये तो चलें, ये बातें ये तो आप अपने दिल को तसल्ली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क किधर जाएगा? हमने आज आश्कार करना है उस शख्स को जिस शख्स ने तय कर लिया है कि इस पाकिस्तान की बर्बादी को लिखना है अपने हाथों से। उसका नाम है बानी पीटीआई। तो फिर आपने मुज़ाकरात की आज उन्हें दावत क्यों दी है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो जो दावत उन्होंने दी है, वो दावत तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी दी थी। वो इसलिए दी थी कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं उनको नहीं दावत दी जो 9 मई के मुजरमान हैं या उनके मास्टरमाइंड हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन कहा उसी दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी बात मेरी बात सुने ना, बार बार हम नहीं कह रहे, बार बार तो वो मिनतरलों पे आ गए हैं, वो कह रहे हैं। आप सुनाऊं आपको? नहीं सुने ना, मिनतरले उन्हें की है ना, उनकी सिस्टर ने बाहर आके कहा है कि जो आर्मी चीफ हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन फिर वही बात, मुझे ये बताएं, ये अगर मैं नहीं बताऊंगा लोगों को, मेरी बात सुन ले। बता दिया ना। अच्छा सुन ले, आप लोगों ने बार बार बताया। मसला ये है कि लोग सुन रहे हैं ये सारी बातें। इस वक्त वो महंगाई है, उनको बिजली का बिल, मसला मेरी है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट है शाजिया यास्मीन, उन्होंने आपको बताया कि उनका 38,000 रुपए का बिल आया बिजली का। ये लोगों के मसले हैं। जमात इस्लामी आई हुई है यहाँ पे, धरना दे रही है कि महंगाई टैक्स बहुत लगा दी। इस पे कुछ सोल्यूशन मैं देता हूँ अभी आपको, लेकिन 2 मिनट ठहर के दूंगा ना। अभी तो प्रोग्राम है कि नहीं, अभी खत्म कर नहीं है, लेकिन अभी सुन ले। नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह नहीं, आप असबाब बताना पड़ेगा। देखे ना, हम हॉस्पिटल बनाते जाएं, लेकिन हमने पहले क्या करना, साफ पानी देना था ना, ठीक है ना जी। हमने साफ पानी के अलावा खाने के लिए जो चीज होती है वो प्योर देनी है लोगों को, ताकि फिर हम कहें खेल के मैदान देने हैं। हमने उन चीजों को हमने ना देखा, दुश्मन को बाखबर ना हुए। 2 साल से आप हुकूमत में हैं, दुश्मन से हम बाखबर ना हुए। 2 साल से हुकूमत में हमें 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, ठीक है ना जी। 2022 और उसमें हमने इस मुल्क को बचाया ना, 2022 इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वो डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गया था, काम तो नहीं करना, छोड़ के ढाल पे। अब आ जाए उस पे, आ जाए, मैं आगे जवाब देने लगा, आपकी बातों का देने लगा। मैं पहले एक चीज आपको सुनवा दूं, कि आपसे हो नहीं पाएगा, चले हो नहीं पाएगा, चले क्यों? ये जरा सुने अली अमीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। ठीक है, ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मजबूत। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाए, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लान का नाम पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। आप देखिए, अबसार भी कह रहे हैं आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अबसार भाई नहीं, हमें कुछ हो पाएगा या नहीं पाएगा पूरी दुनिया को पता है। जिस मोटरवे से चल के अली अमीन गंडापुर आता है ना, इधर पाकिस्तान, अपना इस्लामाबाद में, तो भाईजान वो किसने बनाई है? वो मियां नवाज शरीफ ने बनाई। बन गई ना, वो 30 साल हो गया। सुने तो सही ना, आज का किया हुआ, हम इनका किया हुआ भुगत रहे हैं ना। वो गालियां किसको दे रहे हैं आज भी, किसको उबाल रहा है? देखें, पॉपुलर तो फिर भी वही है। देखिए, गालियां निकाल रहा है, पॉपुलर सियासत, गालियां निकाल के अपने काम करवा रहे हैं ना सारे। मुल्क जो है ना, ये पॉपुलर सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। सुने अबसार साहब, ना करें इस तरह। सारी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात हो रही है।
کوئی کسی کے خلاف نہ نواز شریف صاحب کے خلاف بات ہو رہی ہے نہ میرے نہ کسی اور. اس وقت کی عدالتوں کا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا, ان کو صادق اور امین کہلانے والوں کا ضمیر نہیں جاگا تھا. آج ضمیر جاگ گیا ہے. آج مجھے کیا پتا ہے, میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں عدلیہ پہ نہیں, میں ان پہ کر رہا ہوں, تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کیسے یہاں سے نکالیں گے اس. آپ آئے نا پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کوئی پلان ہے. ابھی 2-3 ایشوز ہیں. دیکھیں اس میں جو ابھی میں آیا تو میک اپ آرٹسٹ آپ کی تھیں, وہ بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے ویسے پوچھا ان سے کہ آپ کا کتنا بل آیا, ان کا 38,000. اچھا اس بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں تو ان کی شرائط پہ چلتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ وہ جو یہ ابھی جو ہم نے 7 روپے پر یونٹ جو بڑھنا تھا اس کو نہیں بڑھایا, تو پی ایس ٹی پی سے $50 ارب 50 ارب روپیہ نکال 3 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے یہی تو بل آتے ہیں. تو جماعت اسلامی تو یہ تو نہیں, وہ 1 مہینہ گزر گیا, 3 مہینے یہ تو بل آتے ہیں نا. دیکھیں 3 مہینے جب یہ گزریں گے تو اللہ راستہ آگے بنا دے گا نا, آگے بھی بنا دے گا. جماعت اسلامی کو کر پائیں گے اس پہ؟ ابھی سن لینا. اسی طرح ادھر میں سے بھی پیسے 50 ارب روپیہ نکال کے ہم لگا رہے ہیں کس پہ, 28,000 سولر ٹیوبل کے اوپر لگا. تو پی ایس ٹی پی ختم ہی کر دیں, پھر بند کر دیں. نہیں پی ایس ٹی پی بند نہیں ہو سکتی, وہ ترقیاتی بجٹ ہے, وہ ملک چلتا ہے وہاں سے نکال کے لا رہے ہیں. خرچے آپ نے کم نہیں کیے, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ, پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں تو 1-2 بسکٹ ملتے تھے, وہ بھی اب نہیں ملتے بھائی جان. بجٹ میں ان کے لیے خرچہ رکھا ہی نہیں. مجھے خرچہ تو وہی ہوتا ہے نا یار, جو وہاں پہ تھوڑا بہت لوگ آتے ہیں رہتے ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ نہیں بڑھا. دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس کا مجھے نہیں پتا, میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کروں, وہ بھی نہیں. پارلیمنٹ کا نہیں بڑھا. نہیں پارلیمنٹ کا کیا بڑھا ہے یار, کیا بڑھا ہے پارلیمنٹ کا, کیا سیلری ہے پارلیمنٹ کی, کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا اس طریقے کی گفتگو سے قوم کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ نون لیگ جو وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں لڑائی کروا رہی ہے تاکہ خود حکومت میں رہ سکیں, تو آپ یہ لڑائی کیوں کروا رہے ہیں؟ اچھا میری بات ہے, پہلے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, پوری قوم کو پتا چل جائے کہ یہ لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ابھی 2 سال کے ہیں, کہ ان کو کسی بچے سے لڑا دیں گے, کسی بڑے سے لڑا دیں گے. وہ انسٹیٹیوشن کو گالیاں نکالیں, جرنیلوں کو گالیاں نکالیں, اپنے سپاہی سالار کی پوری فیملی کو گالیاں نکالیں, ان کو برا بھلا کہیں. یہ پیسہ ان کو ملتا جائے گا, جتنا وہ گالیاں نکالتے جائیں گے اسرائیل پیچھے کھڑا ہو جائے گا, بیرونی اور دشمن جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے, الزامات کی مدد کریں گے. یہ ثبوت ہے نا, تو پیش کریں نا, یہ ثبوت ہے. الیکشن کمیشن کو عدالتوں اتنا ایویڈنس ہے, اتنا انف ایویڈنس ہے, ایک بھی کیس ثابت نہیں کر سکے آپ. بالکل ایک بھی کیس وہ نلائکی ہے, وہ نلائکی ہے. لیکن میں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, نلائک حکومت ہے. سنیں نا, نہیں سنیں. اسد کیسے صاحب نے فرمایا ہے کچھ دن پہلے, ان کا دسمبر میں سب کچھ بدل جائے گا, اور ہو کیا رہا دسمبر میں کہ اکتوبر میں نئے چیف جسٹس آئیں گے, نومبر میں امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ شاید واپس آ جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف دسمبر تک کا ٹائم ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی جس کی اکثریت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ, اور بھی ٹریبونلز کے ذریعے ان کے حق میں فیصلے آ گئے, تو وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ حکومت بنائیں اور آپ کو نکال. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ 2 سال بعد نا میں آپ کو بتاؤں گا حکومت کتنے سال پورے کرے گی. ٹھیک, پتہ یاد ہے آپ کو پہلے پروگرام میں میں نے کہا اب میں 5 سال پورے کروں گا. ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ یہ خارجی ہیں. وہ کن کو کہہ رہے تھے خارجی؟ آج کہا انہوں نے, جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کو؟ نہیں, مجھے جماعت اسلامی کے بارے میں تو یہ لفظ استعمال ہمارے لیے کرنا مناسب نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے کیا ہوگا. لیکن جن کے لیے وہ خارجی ہے نا جی, میں تو پی ٹی آئی کی بات کروں گا. میں نے تو آپ کو خارجیوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. آپ لوگ کی باتوں میں مجھے دیکھیں نا, یہ کوئی پارٹی ایک طرف خارجی کہتے ہیں, مجھے دیکھیں نا, مجھے نہیں پتا, مجھے سنیں نا, خلاف ہیں, مجھے تو سازش کر رہے ہیں, سنیں مذاکرات کریں. یہ میری علم سے باہر بات ہے کہ میں کہوں جی میں مصدق ملک صاحب کی بات کروں. میری پارٹی میٹنگ میں کسی جگہ مذاکرات طے نہیں ہوئے تھے کہ ان سے ہم نے کرنی ہے. اور پی ٹی آئی کو ایک طرف ہم دہشت گرد جماعت کہتے ہیں, اور ہے, اور کوئی بعید نہیں ان کو پابندی لگائیں گے. میری بات سنیں, ہاں جو بات آپ نے کی, جو میں کر رہا ہوں کہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس, لگائیں گے, عدالت جائیں گے, ایویڈنس رکھیں گے, عدالت نہیں ایویڈنس سنبھال کے رکھنی ہے تو پھر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پابندی لگائیں گے, پھر پابندی لگانے کی, پھر پابندی کی بات کرنے کی ضرورت, بین کی ضرورت نہیں تھی. کریں گے اگر ایویڈنس ہے.
اگر دیکھیں نا، میں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین مسلم لیگ نواز والے جتنے بھی رہنما ہیں یہ ہر پروگرام میں پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. اس طرح حنیف عباسی عمران خان کو ملک دشمن قرار دے رہا ہے. ناظرین حتیٰ کہ ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو یہ کون سے پاک صاف ہیں؟ کیا انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کی؟ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہوگی کہ جس طرح انہوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے اور زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر قوم پر مسلط ہو گئے ہیں. اگر مزید ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو اتنی دور کی بھی بات نہیں ہے. جب لندن سے ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی گجرانوالہ جلسہ میں جنرل باجوہ کو للکارا تھا. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جنرل پرویز مشرف جو ہے اس کا جہاز لینڈ ہونے سے پاکستان کس شخص نے روکا تھا؟ وہ ہے نواز شریف. کیا بات یہ کرتے ہیں پھر اپنی صفائیاں دینے لگ جاتے ہیں. عدلیہ پر ایک دہشت گردوں کی طرح انہوں نے حملہ کیا تھا. اس ملک میں انہوں نے کیا کیا؟ اس ملک کو سوائے لوٹنے کے آج تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور بار بار ہر پروگرام میں یہ عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہر برے کام کا. عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے پاکستانی قوم کو اجاگر کیا اور شعور دیا کہ یہ دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز والے آپ کا خون چوس رہے ہیں. ناظرین پھر یہ بات کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں. عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا ایک پوری دنیا میں نام روشن کیا ورلڈ کپ جیت کر. عمران خان ایک آزادی کی زندگی گزارنے والا شخص جو اس وقت اس مشکل حالات میں جیل میں بڑی تنگی کے مریل میں ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا. یہ کتنی دفعہ اس کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں اور کتنی دفعہ یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ ہم سے ڈیل کر رہے ہیں اور آپ اس ملک سے چلے جائیں, لیکن وہ شخص اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر, آزادی کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہے. ناظرین ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایک اس طرح کے حقیقی اور محب وطن پاکستانی کے خلاف ہم اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ناظرین عمران خان اس وقت پاکستان کا نہیں بلکہ ایک پوری دنیا کا ہیرو بن چکا ہے اور ان کو تکلیف ہے جس طرح عمران خان عوام میں مقبول ہو گیا ہے, ہمارا وہ تہس نہس کر دے گا اگر وہ بیر آ گیا تو. اس مقبولیت کی وجہ سے یہ ہر پروگرام میں بیٹھ کر عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں, لیکن جتنا یہ عمران خان کو برا بلا کہتے ہیں ان کا اپنا معیار جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. یہ جو کچھ بھی کر لیں, جس طرح بھی کر لیں, عمران خان کی مقبولیت کے یہ قریب بھی نہیں جا سکتے اور نہ ہی یہ کبھی مقبول ہو سکتے ہیں. عوام ان کی حقیقت جان چکی ہے کیونکہ عمران خان نے سب کچھ ننگا کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً اس شخص حنیف عباسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.